فرزند رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں سمیل السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين اللهم آمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد اپنی اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک اور سماعت پڑھا محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے ذہنوں کے بیدار ہونے کے لیے اہل بیت اطہار کی نظر کرم کے لیے ایک اور سماعت پڑھا اللہم صل علی محمد وآل محمد اپنی اپنی سلامتی مسلمین جہان کی سلامتی اسلام کی سربلندی کفر نفاق کے سرنگون ہونے کے لیے ایک اور صلوات پڑھ کر محمد وآل اللہم صل علی محمد وآل محمد بہرحال سب مومنین خراج عقیدت پیش کر رہے تھے امام حسین اسلام کی بارگاہ میں کوئی کہہ رہا تھا کہ کیا جانے حسین ہے کوئی کہہ رہا تھا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور بعد کربلا جو دانا دانا میرے حسین کا ہے مرد بھائی دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور یہ جو تیسرا اور چوتھا مصرع ہے اس کی شاہد آتی نہیں یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد ہے اور اگر آپ لوگوں کو یقین نہ آئے جو حضرات تبرک تقسیم کرتے ہیں مجلسوں کے بعد ان سے پوچھیے گا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں
دانا دانا میرے حسین کا حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے جہاں بنتی ہیں بگڑی تقدیریں وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے۔ ایک صلوات ہے جبر محمد اللہم صلی علی محمد کیونکہ سب نذرانے کی ضرورت پیش کر رہے تھے تو ہم نے بھی مولا کی بارگاہ میں تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو مریضوں کو شفا دیتا ہے، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے کہ جو مالک کون و مکان ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی رحمتیں کائنات پر ابر کرم کی طرح برستی ہیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ کر دیتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سریع الاجابہ ہے، جو جلدی اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سریع الرضا ہے۔ کیا فرمائے میرے مولا علی نے؟ یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے اسماء نے اس کائنات کو مملو کیا ہوا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے لیے اسماء الحسنی ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، مالک بھی ہے قادر بھی ہے، رازق بھی ہے ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جو ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب کا مصداق ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جو چیونٹیوں کی تعداد بلکہ ان کی تعداد کو اندھیروں میں ان کی چلنے کی دمک کو بھی سمجھتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام کائنات ہے، جو باسط ہے، باسط کے معنی جس کی قدرت ہر شے پر بسیط ہو، پھیلی ہوئی ہو، کوئی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں۔ ولا يمكن الفرار من حکومتک، اس کی حکومت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ وہ اللہ، وہ رازق، وہ مالک، وہ قادر، وہ ستار العیوب، وہ غفار الذنوب، وہ علام الغیوب، وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ رازق، وہ پروردگار عالم جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، وہ اللہ۔ میں نے دعا کے حوالے سے گفتگو یہاں تک آئی تھی کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ہی ایمان لائے، وہ مجھے پکارے، مجھ پر ہی ایمان لائے، اور ایمان کی شرط کیا تھی؟ معرفت۔ تو اللہ کی معرفت انہیں معرفت ہو نہیں سکتی، اس کی ذات کی معرفت انہیں اعتبار سے ہو نہیں سکتی، پھر معرفت کیسے ہو؟ جیسے اس نے بتایا، جو اس نے سمجھا دیا، جتنا اس نے بتا دیا، یا اس کے نبیوں نے بتا دیا، یا اس کے رسولوں نے بتا دیا، یا اولیاء الہی نے بتا دیا، یا انبیاء نے بتا دیا، یا صدیقین نے بتا دیا، یا علماء نے بتا دیا، بس اتنی بات۔ اور اس نے کیا بتایا؟ جب کسی کو کوئی پوچھے اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کوئی سوال کرے تو قرآن کریم کی یہ سورہ، اس سورے کو بہترین طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ دیکھیں، میں عالم اسلام کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے اس سورے کی تشریح کرتے، ترجمہ کرتے، اپنے اعتبار سے نہیں جناب فرد بھائی، اپنے اعتبار سے نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ لوگوں تک آواز آ رہی ہے؟ تو آپ لوگ خاموش ہیں، کیا بات نہیں پہنچ رہی ہے؟ آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہو رہی ہے کہ شاید بات صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ پہنچ رہی ہے تو صلوات پڑھیں محمد کل وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے احد کا اور اس لفظ کا کہ قل هو اللہ احد، اس کی تشریح کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ عربی ہے، یہ اردو نہیں ہے، انگلش نہیں ہے جناب، یہ اردو نہیں ہے، یہ ہندی نہیں ہے، یہ عربی ہے۔ اور قرآن کریم
کتاب کیا ہے؟ معجزہ ہے، ایسا ہی نہیں ہے؟ قرآن معجزہ ہے یا نہیں؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے شروع میں ہی فرمایا سورہ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بہت سارے ماشاءاللہ قرآن کے حافظ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا ساتھ ہیں، کچھ میں بولتا ہوں کچھ آہستہ آہستہ گفتگو کو اپنے منزل مقصد تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں ہے، لا ریب، شک نہیں جناب، شبہ نہیں جناب، گمان نہیں جناب، ظن نہیں، شک نہیں، شبہ نہیں، اس میں یقین ہی یقین ہے۔ اور پھر یقین کو سمجھنے کے لیے ضرورت پھر پڑتی ہے ایمان کی۔ اگر ایمان نہ ہو تو یقین نہ آئے، یقین نہ ہو تو پھر سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ شک نہیں ہے، لا ریبہ فیہ۔ ایک جگہ تو یہ ارشاد ہے، ایک جگہ کیا ارشاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہ الا المطہرون۔ ایسے ہی جناب، کوئی قرآن کریم کو مس نہیں کر سکتا، کوئی قرآن کو چھو نہیں سکتا، کوئی قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، الا المطہرون، مگر طاہر بندے، مگر پاکیزہ بندے، مگر پاک و صاف بندے۔ ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ آیتیں ہیں، میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کیا آپ کہہ دیں کہ شیعوں کے یہاں اہل سنت کے یہاں نہیں، اہل سنت کہہ دے بھئی یہ شیعہ حضرات کہہ دے کہ بھئی اہل سنت کے یہاں ہمارے یہاں نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟ اچھا، پھر کب تک کے لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اسے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہے ایسے نہیں؟ تو قرآن میں شک نہیں، قرآن کو پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہدی للناس۔ ایک صفت قرآن کی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کیا ہے جناب؟ ہدایت۔ جب قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جب قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جب قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، جب قرآن کا ترجمہ پاکیزہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو بھائی سیدھی سیدھی آیتیں ہمارے سامنے ہیں، تو پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے چلتے ان کے در پہ ہیں جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے اس طرح دی۔ کیسے دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات ہے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ شک اس میں نہیں، ضمانت اللہ نے لی، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اسے چھو سکتے وہ ہیں جو مطہر ہیں، جو پاکیزہ ہیں، جو صاف ہیں، شفاف ہیں، جن کے دل ہر طرح سے آئینہ ہی آئینہ ہیں، وہی چھو سکتے ہیں جناب، جن کی گواہی، جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے دی، جس کا اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت اطہار کہ تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے۔ اچھا، اس تھوڑا سا اگر آپ لوگ ذرا سا میرے ساتھ دیں، اس آیت کے بارے میں پس منظر یہ ہے، جابر بن عبداللہ الانصاری حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک کے معتبر صحابی، بڑے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی، سب متفق علیہ ان کے اوپر جو ہے وہ تمام کے تمام صحابہ میں جو جان قربان ایسے صحابہ پر، ہمارے ہم ایسے صحابہ کی پیروں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے ہیں جیسے یہ صحابی ہیں، جیسے انہوں نے جان قربان کی ہے، جنہوں نے حضور کے ساتھ میں انہوں نے مل کے جو کام کیا ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں، روایت کیا کرتے ہیں کہ ایک روز حضور کو بدن میں تھوڑا سا ذوف محسوس ہوا، جب ذوف محسوس ہوا تو خانہ سیدہ سلام اللہ علیہ میں آئے، آنے کے بعد بیٹی سے کہا مجھے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے۔ شہزادی نے چادر لا کے دی، بابا نے چادر اوڑھی، چادر کا اوڑھنا تھا کہ ذوف نبوت دور ہونا شروع ہوا،
اتنے میں امامت کا ستارہ آیا، امام حسن مجتبیٰ، اما سلام، باپ کی بیٹا وعلیکم السلام ہوا، جواب سلام ملا کہ نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ چادر کے نیچے ہیں۔ امام حسن پہنچ گئے، امام حسین آئے، اما سلام، جواب سلام ملا، نانا کی خوشبو ہو رہی ہے، کہا نانا بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، یہ بھی چادر کے نیچے چلے گئے۔ اتنی دیر میں امیر المومنین آئے، آنے کے بعد کہا سلام و بنت رسول آپ پر، امیر المومنین آپ پر بھی میرا سلام، مجھے اپنے بھائی رسول خدا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے بھائی رسول خدا اور آپ کے دونوں فرزند چادر کے نیچے جمع ہیں۔ اب بھی نہیں سمجھے ہو، جب گھر میں داخل ہوا کرو، بچہ داخل ہو یا بڑا، گھر میں سلام کیا کرو، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ امام حسن آئے تو سلام کیا، امام حسین آئے تو سلام کیا، چلو یہ بچے تھے ماں کو سلام کیا، امیر المومنین نے بیوی کو سلام کیا۔ یہاں میں کٹ جاتے ہیں جناب، گھر میں ہوئے داخل، منتظر ہے بچے آئے کہ پاپا سلام، بیوی کہے جی السلام علیکم، نہیں، اہل بیت کا طریقہ یہ، رسول اللہ آئے تو شہزادی کو سلام کیا، کون ہے رسول اللہ؟ باپ، فاطمہ الزہرا کیا ہیں؟ بیٹی۔ تو حضور نے طریقہ بتا دیا امت کے لیے قیامت تک، جب بھی باہر سے گھر میں داخل ہونا، خبردار بغیر سلام کے داخل نہ ہونا۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اگر سلامتی ہی سلامتی چاہتے ہو تو ہمیشہ گھر میں سلام کے ساتھ وارد ہوا کرو۔ اور حضور کی حدیث بھی جناب کیا ہے، سناتے چلیں؟ سنیے، آج کا معاشرہ، آج ہم بھی اور ہم سب ایک چیز سے پریشان ہیں، وہ کیا ہے؟ اختصاص سے۔ اور ہمارے ایک صاحب کو کہہ بھی رہے تھے کہ بھائی جو ہے اگر یہ علماء قریب اللہ کے تو یہ پریشان کوئی اختصاص سے، تو سنیے، اگر اختصاص سے معاشرہ پریشان ہے، پورا معاشرہ اختصاص سے پریشان ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کو نوکری مل رہی تو تنخواہ نہیں مل رہی، کسی کو تنخواہ مل رہی تو وہ گزارا نہیں ہو رہا ہے، اگر چاہتے ہو عیش کی زندگی گزارو، اگر چاہتے ہو فقیر نہ ہو، اگر چاہتے ہو کسی کے محتاج نہ بنو، اگر چاہتے ہو مالداری گھر میں آ جائے، اگر چاہتے ہو غنا گھر میں آ جائے، اگر چاہتے ہو دولت ہی دولتوں کے انبار لگ جائیں، تو سنو حضور نے فرمایا، کیا فرمایا حضور نے؟ جب اپنے گھر میں وارد ہو تو صاحب خانہ کو، جس گھر میں بھی وارد ہو، صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں وارد ہو نا، جس کے گھر میں بھی وارد ہو، صاحب خانہ کو سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، جس کو ابھی تلاوت کیا، سورہ قل کی جو ہے تلاوت کرو، اس گھر سے فقیری دور ہو جائے گی، امیری آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال کیا صحابہ نے؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا کریم اللہ، اگر کوئی گھر میں نہ ہو، اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو حضور نے فرمایا پھر سلام کرو اس طرح سے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، بھائی زیارت کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے نہیں، یہ سنت رسول حضور نے بتایا ہے۔ سلام کر کے پھر کیا کرو؟ پھر 3 مرتبہ کسی تلاوت کرو سورہ قل کی۔ گھر میں کیا ہوں گی؟ نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو طریقہ کیا ہے؟ سلام کیا کریں۔ پھر مولا علی آئے، چادر کے نیچے آئے، شہزادی کہتی جب میں نے دیکھا کہ حسنین بھی چادر کے نیچے ہیں، علی مرتضی بھی چادر کے نیچے ہیں، بس میں چادر کے قریب ہوئی، اور چادر کے قریب ہونے کے بعد میں نے بابا کو سلام کیا۔ دیکھیں اب گھر سے گھر میں آ رہی ہے، توجہ کیجئے، گھر میں ہی ہے شہزادی، لیکن اب چادر کے نیچے آنا، یعنی گویا گھر سے گھر میں آ رہی ہے۔ غور نہیں کیا؟ گھر سے گھر میں آتے وقت بھی اب شہزادی نے سلام کیا ہے رسول اللہ کو۔ بابا جان آپ پر سلام، جواب سلام ملا، اجازت ہے، شہزادی بھی چادر کے نیچے۔ ادھر یہ پنجتر پاک چادر کے نیچے آئے، ادھر اللہ نے آسمان پر فرشتوں کے سامنے قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ میں نہیں روایت کر رہا ہوں، جابر بن عبداللہ الانصاری روایت کر رہے ہیں، اور روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان پر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا یا ملائکتی و سکان السماوات انما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیر ولا شمسا مضیء ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔
सलवात भेजा पर मोहम्मद भाई। ऐसा तो नहीं है कि समय मुश्किल तो नहीं हो रही है, बोर तो नहीं है जनाब, आपकी खामोशी बता रही है कि समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है समझ में? देख सलवात भेजा पर मोहम्मद। जब कसीदा अहले बैत का अल्लाह ने फरिश्तों में पढ़ा तो सरदार मलाइका झूम के पूछते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी व मन तहतल किसा, मेरे अल्लाह मुझे बता चादर के नीचे है कौन? झूम के पूछते हैं सवाल। अब सुनिए अल्लाह ने क्या फरमाया, इल्मु या मलाइकती, ए मलाइका, वसुक्कानस समावाती, और मैं आसमान पर रहने वालों हूँ, इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनिया, आसमान का शामियाना नहीं लगाया, वला अर्ज़म मधिया, जमीन का फर्श नहीं बिछाया, वला कमरम मुनीर, चांद को रोशन नहीं किया, वला शमशम मुदी, सूरज को नूर नहीं बख्शा, वला बहरन यजरी, समंदरों को रवानगी अता नहीं की, वला फुल्क यसरी, और इन समंदरों में कश्तियों को नहीं चलाया, इल्ला फी मुहब्बती, मगर इनकी मोहब्बत में, हाउलाइल खमसतिल्लज़ीना हुम तहतल किसा, ये जो 5 अफराद चादर के नीचे हैं। भाई अब भी खामोश हो, सूरज इनकी मोहब्बत में, चांद इनकी मोहब्बत में, आसमान इनकी मोहब्बत में, जमीन इनकी मोहब्बत में, लोही इनकी मोहब्बत में, कलम इनकी मोहब्बत में, तकदीर इनकी मोहब्बत में, जमीन इनकी मोहब्बत में, जन्नत इनकी मोहब्बत में, कौसर इनकी मोहब्बत में, तस्लीम इनकी मोहब्बत में, फरिश्ते इनकी मोहब्बत में, मलाइका इनकी मोहब्बत में, रसूल इनकी मोहब्बत में, अंबिया इनकी मोहब्बत में, औलिया इनकी मोहब्बत में, कायनात के अर्ज़ व समा इनकी मोहब्बत में। अब भी नहीं समझे? पूरी कायनात में जहां पर भी नजरें दौड़ा कर देखो, सिवाय हुजूर पाक की मोहब्बत के कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी अपने बचपन से कि इस तरह से सुने, नहीं भाई, ये वो बे नहीं मुकम्मल कसीदा है जिसे अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पढ़ा। जिब्रील अमीन ने सवाल किया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, या रब्बी व मन तहतल किसा, मेरे अल्लाह मुझे बता चादर के नीचे है कौन? आवाज कुदरत आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलाम चादर के नीचे फातिमा ज़हरा हैं, उनके बाबा हैं, उनके शोहर हैं, उनके बेटे हैं। कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह, तेरे तो काम बगैर हिकमत के होता ही नहीं है। जब अपना तारुफ कराए तो कहता है हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो है, बासा फिल उम्मीयीन, जिसने उम्मियों में भेजा रसूल। जब अपना तारुफ कराए तो मरकज़ तारुफ बनाए हुजूर की ज़ात को, और जब हुजूर का तारुफ कराए तो मरकज़ तारुफ बनाए फातिमा ज़हरा की ज़ात को। मेरा अल्लाह तेरी कुदरत के कुर्बान, बता तो सही राज क्या है, हिकमत क्या है, कि यही तो बताना चाहता हूँ। अभी आयत खीर आने वाली है, सबके सामने वाज़े कर दूं, रसूल के रिश्तेदार अहले बैत नहीं, फातिमा के घर वाले अहले बैत। मोहम्मद ये पस मंजर था इस आयत का। अल्लाह मुझे इजाजत है कि मैं भी जाऊँ? हाँ जिब्रील जाओ और आयत भी लेकर जाओ। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और मनोअन वो पूरा कसीदा जो अल्लाह ने पढ़ा वही पढ़ा के, एक लफ्ज भी नहीं बता, और डबल पढ़ा है। जिब्रील जानते नहीं इस घर पर नहीं आते हो, आयत को लेकर के आते रहते हो, हसन करीमैन शरीफैन के झूला झुलाने के लिए तो आते हो, फातिमा के साथ चक्के पिसवाने के लिए तो आते रहे हो, इस घर पे आयत को लेकर के आए हो। का आया भी हूँ, जानता भी हूँ, का फिर का इसलिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा, या मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? अगर जनाब मूसा ने कहा परवरदिगार मेरे हाथ में असा है, इससे बकरी को चराता हूँ, तकिया कर लेता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो इससे पानी ले लेता हूँ, ज़रूरत पड़ती है इससे फल ले लेता हूँ। अल्लाह ने सिर्फ इतना सब पूछा था,
کہ میرے ہاتھ میں کیا آسا، کہہ دیتے کہ ایسا، لیکن بات تمام ہو جاتی کہ وہاں جناب موسیٰ چونکہ اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، لذت گفتگو یہ تھی، موسیٰ چاہتے تھے محو گفتگو ہو کے گفتگو اور بڑھ جائے، پر جبرائیل نے کہا سوال کا جواب مل گئے یا نہیں؟ جب اللہ قصیدہ اہل بیت کا پڑھ رہا تھا، میں بھی چاہ رہا تھا کہ اور زیادہ قصیدہ پڑھا جائے۔ ہمارا قصیدہ پورا ہوا، آنے کے بعد آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل، قرآن کی آیت ہے کہ اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا مگر مطہر لوگوں کے علاوہ۔ یہاں پہ چھونے سے مراد سرکار یہ ٹچ کرنا ظاہری نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے وہ چھو لیجئے، کوئی روک دے گا آپ کو؟ ایک ہندو بھی چھو سکتے ہیں، کوئی روکے گا اس کو؟ آج کل تو ظلم ستم بالے ستم یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ جس کی نہیں چلتی ہے وہ آگے قرآن پہ چلا رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس جو ہے وہ اسی پہ رہے گی کہ سویڈن میں جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان خاموش ہیں، حکومت نے اجازت دے دی کہ قرآن جلا دیا جائے، مسلمان خاموش ہیں۔ بھائی آج کے دور مسلمان یہی سوچ رہے ہیں کہ ابابیل آئیں گے، ابابیل اس زمانے میں آتے ہیں جب عبد المطلب اکیلے رہ جائیں، جب ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں مسلمان ہوں، اب بھی انتظار ابابیلوں کا، آپ کیا کریں گے پھر جناب؟ آپ کس لیے ہو؟ اب سنیں، ٹچ سے مراد پھر یہ ٹچ ظاہری ٹچ نہیں اتنا، اگر ظاہری ٹچ ہوتا تو ہندو جلا نہیں سکتے، مانے ہوئے نہیں، اور اللہ کے کلام میں شک نہیں ہے، تو پھر سے مراد کیا ہے؟ اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کی ہدایات کو سمجھنا۔ صرف مطہر لوگ سمجھ سکتے ہیں، صرف پاکیزہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، صرف بلند لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور بلند لوگ کون ہے؟ حضور پاک۔ بلند لوگ کون ہے؟ جو معلم قرآن، جنہیں حضور نے معلم قرآن بنایا، جنہیں اللہ نے معلم قرآن بنایا۔ بلند لوگ وہ ہیں جنہیں حضور نے اجازت دی ہے ترجمے کی، تفسیر کی، وہ بلند لوگ ہیں۔ تو کیسے؟ اب سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا آیت کا ترجمہ کریں۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ نہیں۔ موضوع پڑھوں؟ بالکل۔ یہ شرف کے مسائل لے لوں؟ نہیں، بڑھیا۔ اگر تھکے نہیں تو اپنی بیداری کا ثبوت صلوات سے دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کلن مقدمہ تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کتنی عظمت ہے، اور پھر اپنا تعارف کرایا اللہ نے خود اپنی ذات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ قل صیغہ امر ہے، قربانیں جانیں قربان ہو جائیں حضور کی ذات پر۔ کتنا امین ہے، ہم نہیں کہتے جناب، یہ چلتے ہوئے عرب کے جاہل لوگ بھی جسے امین کہہ پکاریں، جسے صدیق کہہ کے پکاریں، جسے صادق کہہ کے پکاریں، جسے رؤوف کہہ کے پکاریں، جسے کریم کہہ کے پکاریں، اسے حضور پاک کہا جاتا ہے۔ جس زمانے میں لوگ بات بات پر لڑ رہے ہوں، خیانتیں کر رہے ہوں، اس زمانے میں کسی ذات کا نام امین ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اپنی ذات نہیں ہے۔ کتنے امین ہیں، کتنے امین ہیں؟ قل آیا، قل کو بھی قل ہی رکھا، اس جملے کو بھی رکھ دیا، کہا تو پیغمبر سے قل تو ہٹا دیتے، کہتے ہوا اللہ احد، لیکن نہیں، حضور نے اس قل کو بھی رکھا۔ یہی تو امانت ہے۔ اب بھی قرآن میں شک، قرآن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کر والناس کے سین تک، نہ زبر میں، نہ زیر میں، نہ پیش میں، نہ حرفوں میں، نہ آیات میں، نہ سوروں میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے پاک زبان والے، اے کملی والے، کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ ہوا ہو۔ گفتگو پوری مجلس کی اگر میرے سامنے سمجھدار مجمع اس لفظ کو سمجھ لے تو پوری مجلس ہی ختم ہے۔ ہوا وہ، یہ میں واضح کرتے ہوئے اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ عربی کی عبارت میں
جب ضمیر ہوا آتی ہے تو یہ ضمیر شان کہلاتی ہے، اور اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ بس ہوا ہوا ہے، وہ ہے، اسے کوئی درک نہیں کر سکتا۔ ہوا اللہ، قل ہو واللہ، یہ تو پڑھتے ہیں، یہ کچھ اور ہے۔ اللہ احد، ہوا اللہ احد، 4 جملے۔ قل یہ حضور سے مخاطب ہے، ہوا اپنی ذات سے مخاطب ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ، وہ اللہ۔ دیکھیے خاموشی سے سن رہے ہیں، یہ بیدار ہو کے سن رہے ہیں؟ بیدار ہیں؟ واقعی بیدار ہیں؟ آخر تک بتائے بیدار ہیں سب؟ ہوا وہ اللہ احد، تینوں لفظ اپنی جگہ پر اپنے کمال کے، اپنے جمال کے متصف معنی رکھتے ہیں۔ ہوا اس کی ذات اتنی بلند ہے، اسے تمہاری طائر فکر چھو نہیں سکتی، اسے تمہاری طائر فکر چھو نہیں سکتی۔ بس ہم بتا دیتے ہیں، اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ ایک۔ احد کہا ہے، واحد نہیں کہا۔ عربی میں واحد کے معنی بھی ایک ہی ہے جناب، اور احد کے معنی بھی ایک ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ واحد وہ جس کے 2 ہو جائیں، احد وہ جس کے کچھ جزء نہ ہو سکے، صرف اکیلا رہ جائے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو؟ واحد کے بعد دوسرے کی گنجائش ہے، احد کے بعد کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ عربی ہے وہ، اللہ احد ہے۔ اچھا احد کیا؟ احد کے معنی ہے اللہ، سب سمجھتے ہیں اللہ کے معنی، لیکن اللہ اسم جلال، رحمان ایک صفت، رحیم ایک صفت، کریم ایک صفت، رب ایک صفت، ستار العیوب ایک صفت، غفار الذنوب ایک صفت، للہ الاسماء الحسنی، جو 999 کہیے، 9999 جتنے بھی اسماء کہیے، یہ سب الگ، اور یہ سب صفات حسنہ جب بکھر جائیں تو اللہ کے اسماء حسنہ بنتے ہیں، اور جب یہ سارے کے سارے ایک ذات میں سمٹے تو اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تمام مجموعے صفات کمالیہ و جمالیہ کا مجموعہ اللہ احد کیا ہے جناب؟ ایک، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا ایسا ایک ایسا جس کے 2 نہیں، یہ نہیں، پھر ایک نہیں جس کے 2 نہیں نا۔ احد مرکب نہیں ہے، تجزیہ نہیں ہے، تحلیل نہیں ہے، کسی چیزوں سے مل کے نہیں بنا ہے، وہ مرکب نہیں ہے انسان کی طرح سے۔ انسان مرکب ہے کس چیز کا؟ اعضاء کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، آنکھوں کا، ناک کا، کان کا، منہ کا، سر کا، بطن مبارک کا، ان تمام اجزاء کو ملایا گیا تب ایک انسان بنا۔ غور کیجئے گا، اللہ احد ہے، جز نہیں ہے، نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پیر ہیں، نہ اس کا شکم ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں۔ وہ احد ایسا ہے کسی طرح سے اس کے اجزاء نہیں بن سکتے۔ یہ معنی ہے احد کے، عربی ہے یہ، قرآن عربی میں نازل ہوا، اور عربی کا معجزہ، قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں قرآن کریم کی آیتوں کی ہی تفسیر کرتی ہیں۔ قرآن کی آیتیں قرآن کی آیتوں کے معنی کرتی ہیں، قرآن کی آیتیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ مثلا کیسے؟ قرآن کی آیتیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر کیسے کرتی ہیں؟ مثلا مثال و مشہور و معروف کیا ہے؟ حملہ و طلاقہ، حملہ و فصالہ 30 شہرا، اس کی مدت حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ کیسے آیتیں قرآن کی بعض آیتوں کی ترجمہ کیسے کرتی ہیں، تفسیر کیسے کرتی ہیں، یہ ایک مثال۔ اور پھر عہد کا دودھ پلانے کی مدت اور اس کے حمل کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے بتائی قرآن۔ دوسری آیت نے بتایا وفصالہ صلی محمد علیہ اللہم صلی علی محمد دوسری آیت
بتایا حولین کاملین، مائیں پورے 2 سال پلائیں دودھ. کتنے سال پلائیں؟ 2 سال. حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت کتنی تھی؟ 30 مہینے. اور مائیں پلائیں پورے حولین کاملین 2 سال دودھ. تو 2 سال کتنے مہینے ہوتے 2 سال میں؟ 24. مدت حمل کتنی بچتی ہے؟ 6 ماہ. یہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے سامنے فیصلہ آیا تھا. فیصلہ کیا تھا؟ ایک عورت کو لایا گیا جس کے 6 ماہ میں بچہ ہو گیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ 6 ماہ میں بچہ ہوتا نہیں ہے. تو حضرت نے اس کے سنسار کا حکم دے دیا تھا. بس جیسے ہی سنسار کا حکم دیا، سامنے سے امیر المومنین آ رہے تھے، حضرت علی بن ابی طالب چلے ہوئے آ رہے تھے. آنے کے بعد کہا حضور آپ نے کیا حکم دیا؟ کہ سنساری کا. کہ کیوں؟ کہ اس کی مدت حمل 6 ماہ ہے. کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ بالکل پڑھا ہے. کہ قرآن مدت حمل 6 ماہ کہتا ہے. فوراً حضرت عمر نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر، آپ پہ جان فدا ہو جائے یا امیر المومنین، آپ نے بہترین فیصلہ کیا ہے. قرآن کا فیصلہ جب قرآن سے ہوتا ہے اس سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کرتا ہے. اسی لیے حضور کی حدیث ہے اقضاکم علی، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب. تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قرآن کی آیتیں اس طرح تفسیر ترجمہ کرتی ہیں. تو کیا ترجمہ ہوا یہاں پہ؟ حمل و فصال و 30 شہرا، مدت حمل اور دودھ پلائی کی مدت 30 ماہ، اور مائیں پلائی کتنے پورے 2 سال. تو جب 2 سال میں 24 میں نکالیں گے، 24 نکال دیں گے، 30 میں کتنے بچیں گے؟ 6. تو قرآن کی آیتیں اس طرح ترجمہ کرتی ہیں. اب احد کا ترجمہ کسی آیت نے کیا یا نہیں؟ اگر احد کا ترجمہ کسی آیت نے نہ کیا ہوتا تو شاید مسلمانوں میں واقعی اختلاف ہو جاتا. کوئی اللہ کا ہاتھ بتاتا تو ید اللہ فوق ایدیہم، کوئی وجہ بتاتا کیونکہ کل شیء حال خالق الا وجہ اللہ، تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے چہرے کے. کوئی مسلمانوں کا کیوں اللہ کے کوئی ہاتھ بتاتا، کوئی چہرہ بتاتا، کوئی اللہ نے الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا ترجمہ اپنے اعتبار سے کرتا. لیکن آیتوں نے آیتوں کا ترجمہ کرنے کے بعد بتا دیا اللہ ایسا احد ہے جس کے کسی بھی طرح سے اجزا نہیں ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پیر ہے، نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کا جسم ہے. وہ جسم ہی نہیں رکھتا جو اجزا کا بنایا جائے گا. وہ مرکب ہی نہیں ہے کسی طرح سے، وہ مرکب نہیں ہے جناب. کس آیت نے ترجمہ کیا؟ اللہ الصمد. اللہ الصمد. اٹھائیے کتابیں، پڑھیے تفسیریں، پڑھو علماء کے بیانات. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ سمجھ جو ہے مکمل ترجمہ ہے احد کا. احد کیا ہے؟ میں نے بھی بتایا کہ جس کے اجزا نہ ہو سکے. جب اس کے اجزا نہیں ہے جناب، جب اس کے پیر نہیں، اس کے ہاتھ نہیں، اس کے جسم نہیں، اس کی آنکھیں نہیں، اس کا چہرہ نہیں، اس کے ہمارے اور آپ کی طرح سے جسم نہیں ہے، تو پھر اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ اب غور و فکر کرو. اگر قرآن کو کسی نے پڑھا ہے صحیح معنی میں تو پھر وہ اس بات پہ عقیدہ نہیں رکھے گا کہ معاذ اللہ جہنم جب کہے گی حل من مزید حل من مزید حل من مزید تو آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی ایڑی رکھ دیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کا جسم نہیں ہے اس کی ایڑی بھی نہیں ہے. سمجھو قرآن، پڑھو قرآن. قرآن کریم سمجھنے کے لیے ہے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہے. کیونکہ حضور پاک کی ایک حدیث ہے رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، یہ مسلمانوں میں متفق علیہ حدیث ہے کہ قرآن کے بہت سارے ایسے پڑھنے والے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے. ارے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن لعنت کر رہے ہیں، یہ کیا بھائی؟ پھر تو تلاوت نہ کریں. کہ نہیں جناب تلاوت تو کرنا ہے. نہیں، جب پڑھنے والوں پہ تلاوت کر رہا ہے اور اگر آپ نے تلاوت ہی نہ کی پھر کتنی لعنت ہوگی؟ کہ پھر اس حدیث کو سمجھو. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان اس آیت کو پڑھے جس میں اللہ نے نماز کا حکم دیا اور نماز نہ پڑھتا ہو تو وہ آیت اس پہ لعنت کرتی ہے. جب اللہ کی آیت صداقت پر پہنچے اور انسان جھوٹ بولے تو وہ آیت اس پر لعنت کرتی ہے. جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا اور مسلمان پڑھنے کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ آیت اس پر لعنت کرتی ہے. جب اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا اور انسان غور و فکر نہ کرے تو وہ آیت اس پر لعنت کرتی ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد اگر آپ نے عمل نہ کیا تو پھر لعنت پڑے گی اور کچھ نہیں ہوگا. قرآن کو پڑھیے، عمل کیجئے. پھر بلندی ہی بلندی ہے، پھر رضی اللہ بھی ہے، پھر علیہ السلام بھی ہے، پھر بلندیوں کے درجات یہ ہیں
کہ انشاءاللہ کل قرآن کریم کے حوالے سے بلندیوں کے درجات یہ ہیں کہ اللہ کہے گا آیت پڑھتا چلا جا درجہ بلند کرتا چلا جا جب عمل ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہیں بے نیاز کا ترجمہ یہ لفظ بے نیاز ہماری اردو کی مشکل ہے جناب۔ صمد کے معنی میرے مولا امام حسین علیہ السلام سے بصرے سے سوال ہوا مولا صمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ۔ میرے مولا نے کہا میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا ترجمہ بغیر علم کے کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو قرآن کریم کا ترجمہ بغیر علم کے کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیا ہے ٹھکانہ؟ جن حضرات نے جواب دیا پروردگار عالم ان کی رحمت آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، تو ٹھکانہ کیا جناب؟ جہنم، اگر بغیر علم کے ترجمہ کرو گے۔ تو پھر میرے مولا نے فرمایا، میں اپنے نانا کی زبان سے سنا کہ سمجھ کے معنی یہ ہے نہ کوئی پست چیز اس سے نکلی، جس طرح سے عورت کے بطن مبارک سے بچہ نکلتا ہے، جس طرح سے انسان کے یہاں اجزاء بن جاتے ہیں، خون جسم سے نکلتا ہے، پس چیزیں نکل جاتی ہیں، نہ کوئی پس چیز اس کے وجود میں داخل ہوئی جسے ہم لوگ انجیکشن لگا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم ہی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی داخل ہو سکتا، نہ اس کی ذات سے کوئی خارج ہو سکتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب لطیف ہی لطیف ہو، وہ اللہ اللطیف القدیر، اللہ وہ ہے کہ جو لطیف بھی ہے قادر بھی ہے۔ تو سمجھ کے معنی ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا، سمجھ گئے جناب؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جسم نہیں رکھتا۔ یہی مکمل معنی ہے اس آیت کے۔ اگر کسی کو سمجھ لیا جائے، وحدانیت کو سمجھ لیا جائے، خدا کی قسم مکمل دین سمجھنا چاہیے۔ وحدانیت یہ موضوع اتنا ٹف ہے۔ اب آپ کہیں آپ نے بتایا جسم نہیں ہے، آپ نے کہا اس کو وجود ہے، تو وجود پہ کوئی دلیل، آسان سی دلیل رب کے مسائل لیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ میرے مولا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو اللہ کو نہ دیکھ سکے، اور اللہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر یہاں پہ سمجھ میں کیا آتا ہے؟ کسی نے میرے مولا امام علیہ السلام سے سوال کیا، مولا آپ نے اللہ کو دیکھا کہ اللہ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے نہ دیکھے، پر ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ کیسے؟ ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ میں نے ارادہ کیا صبح کو گھر جاؤں گا، مشکل دوسری پڑ گئی، فوراً سمجھ میں آگے کوئی ذات ہے جو تدبیر کرتی ہے۔ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ ہمارے ارادوں پہ کوئی ذات ہے جو حاوی ہے، جو قادر ہے، جو ہمارے ارادوں کو توڑ دیتی ہے۔ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ عرفت ربی من عظم العظائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچان لیا۔ کل کا انسان ارادہ کرے کہ میں کل جاؤں گا مارکیٹ میں اور تجارت کروں گا، معلوم ہوا رات کو ملک الموت آئے، چلو بھائی چل رہے ہیں، ارادہ ٹوٹ گیا، انسان کا کام چھوٹ گیا۔ کوئی ذات تھی جس نے تدبیر اپنے اعتبار سے کی تھی، وہ مدبر، وہ مالک۔ اور دلیل دوں اس کے وجود کی، سورج کا وقت پہ اگنا، وقت پہ غروب ہو جانا، چاند کا وقت پہ نکلنا، وقت پہ غروب ہو جانا، ستاروں کا چمکنا، ہواؤں کا چلنا، نظام کائنات کا چلنا، اس نظام کا آپس میں نہ ٹکرانا، ستاروں کا چاند سے نہ ٹکرانا، چاند کا سورج سے نہ ٹکرانا، زمین کا اپنے اعتبار سے چکر لگانا، سورج کا اپنے اعتبار سے چکر لگانا، اور نظام فلکیات، نظام کہکشاں، نظام ہوا، نظام فضا، ان کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہونا۔ آج تو زمانہ سائنس کا ہے جناب، آج بھی نہیں سمجھو گے اس بات کو؟ ہر چیز اپنے محور پر گردش کر رہی ہے۔ کسی نے بڑھیا سے پوچھ لیا ضعیفہ خدا ہے؟ کہا ہاں، کا دلیل، کا سنو یہ چرخہ چھوٹا سا، ہاں جب چلا رہی تھی کہ چلا رہی ہوں کہ چل رہا ہے، ہاں ہاتھ روک لیا، کب کیوں نہیں چل رہا؟ کہ کیوں کہ تو چلا نہیں رہی ہے، مسکرا کے کہا یہ چھوٹا سا چرخہ جب میں نہ چلاؤں تو نہیں چلتا، یہ اتنی بڑی دنیا کا چرخہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ جب میں چلاتی ہوں چلتا ہے، جب ہاتھ روک لیتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ بس اسی سے سمجھ لو کائنات چل رہی ہے، کوئی ذات چلا رہی ہے، ایسا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ قدم راہ میں قدم چلنے والے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کوئی شخص تھا جو گزرا ہے، اسی کے قدم کے نشان ہیں۔ تو کائنات میں اللہ کا اثر
हवा का चलना, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, चांद का निकलना, चिड़ियों का चहकना, फूलों का महकना, फूलों में खुशबू का आना, हवाओं का चलना, अब भी आपको शक है कि खुदा है या नहीं? खुद ब खुद नहीं बनती जनाब, मिसाल दूं खुद ब खुद नहीं बनती। एक दौर था, देहरिया एक बादशाह के सामने आया, आने के बाद ऐलान कर दिया कि कायनात खुद ब खुद बनी, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, न कोई खुदा है, न कोई मालिक है, न कोई मुदब्बिर है, ये तुम लोगों का, मुसलमानों का अपना बनाया हुआ खुदा है। बड़े बड़े उलमा को बुला ले गया, कोई बात हल नहीं हो पा रही थी। जब बात हल नहीं हो पा रही थी, किसी ने बादशाह से कहा कि एक अल्लामा भी रहते हैं, अल्लामा हिल्ली, उनको भी बुला लिया जाए। कई ये बड़े बड़े नहीं बात जवाब दे पा रहे कि उनको भी बुला के देख लो, हो सकता है वो जवाब दे दे। बादशाह मुश्किल में था, मुश्किल पेशा के मानने वालों को बुला लिया। अब जब बुलाया तो अल्लामा हिल्ली ने टाइम दे दिया कि मिसाल के तौर पे हम, मिसाल है, मिसाल समझाने के लिए कोई मिसाल मुनाकशा तो नहीं है कि मिसाल के तौर पर हम कल को जो है वो 10 बजे आ जाएंगे। 10 बजे के बजाय अल्लामा हिल्ली जो है अल्लामा 12 बजे पहुंचे। 10 बजे के बजाय किस टाइम पहुंचे? 10 जैसे 10 बजे। कभी वो बंदा अपने टाइम का पाबंद है। आने वाले ने कहा था कि बंदा अपने टाइम का पाबंद है, अपने दरबार हाजिर रखना। अगर तेरा दरबार सजा ना हो तो मुनाजरे से बगैर चले जाएंगे। 10 बजे अपना दरबार सजा के रखना, बिल्कुल ऐसा ना हो कि पहले और बाद में तुम दरबार सजाते रहो। बादशाह ने सोचा भाई पाबंद है, अल्लाह में दरबार सजा दिया गया, राइट 10 बजे। अब जब 10 बज गए, 10 बज के 10 मिनट हुए, अल्लामा नहीं आते। आधा घंटा हो गया, अल्लामा नहीं आते। 1 घंटा हो गया, अल्लामा नहीं आते। 1.5 घंटा हो गया, अल्लामा नहीं आते। 2 घंटे हो गए, अल्लामा नहीं आते। देहरिया कहता है तेरा आलिम मुकाबला करने से भाग गया। मैं कहता था ना कोई बनाने वाला नहीं है, बस जैसे ये कह रहा था तेरा आलिम भाग गया। बस भागने वाले और होते हैं, मैदान में डटने वाले और होते हैं। फौरन अल्लामा ने कहा भागे नहीं है जनाब, हम आ चुके हैं। अल्लामा आ गए, दरबार में नारे तकबीर की जो सदा गूंजी, कभी क्या हुआ कि वो अल्लामा आ गए। अल्लामा आ गए, जैसे बादशाह ने कहा भाई आके हमारे आलिम देखो मुकाबला। अल्लामा ने आने के बाद कहा कि भाई मुआवजा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ये 2 घंटे ताखिर हो गए क्योंकि मेरा घर दरिया से उस पार था, तैर के आ नहीं सकता था, कश्ती थी नहीं। जब खड़ा हुआ तो अचानक आसमान से चंद तख्ते गिरे, फिर आसमान से चंद कीले गिरी, फिर वो तख्ते आपस में जुड़े, वो कीले आपस में मिली, फिर मैं उस कश्ती में सवार हुआ। उस कश्ती ने फिर मुझे इस पार बुला लिया। बस देहरिया कहता है, आलिम बादशाह से कहता है ये थोड़े बहुत जो दूसरे मुकाबला कर रहे थे, इनके पास थोड़ा बहुत इल्म भी था, ये किसे बुलाए, इनके पास तो अक्ल भी नहीं है। अल्लाह ने पूछ लिया क्यों अक्ल नहीं है भाई, क्या बात हुई? कहीं नहीं, ये भी नहीं पता कि आसमान से खुद ब खुद कीले गिर नहीं सकती, खुद ब खुद तक गिर नहीं सकते। वो बताता जा रहा था। अल्लामा मुस्कुरा गए, कहा हंस क्यों रहे हैं? कहा आप कहते हो हमारे पास अक्ल नहीं है, जवाब भी दे रहे हो। जब चंद कीले गिर नहीं सकती, चंद तख्त गिर नहीं सकते, छोटी सी कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो ये पूरी कायनात बगैर बनाने वाले, छोटी सी कश्ती बगैर बनाने वाले के ना बन सकी, तो पूरी कायनात बगैर बनाने वाले कैसे बनेगी? और क्या, तो पता चला तेरे ही पास अक्ल नहीं है, अल्लामा के पास मुकम्मल अक्ल है। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद, ये है ज़ात रहमत, उसके वजूद की दलीलें हजारों अनेक, उसके बारे में अकीदा वो एक है, वाहिद है, यकता है, उसके जुज़ और खुदा की कसम यही तो दलील है उसके एक होने की, उसके वजूद की। क्या दलील है? करबला बेहतरीन दलील है उसके एक होने की, उसके वजूद की। कैसे दलील है? जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना तर्क कर रहे थे, बड़े बड़े सहाबा ने आने के बाद कहा था कि आप मदीना ना छोड़ें, मदीने को तर्क ना करें, और जाना चाहते हैं तो यमन की तरफ चले जाएं, वहाँ की बाबा पे शिया रहते हैं। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर आए, मौला अब्दुल्ला इब्ने अकीला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र आए, जनाब ज़ैनब के शौहर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए, ये बड़े बड़े सहाबा आए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी आए, अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र भी आए, और दूसरे सहाबा भी आए। मौला सबको यही कहते थे तुम्हारे मशवरे अपनी जगह पर खैर पर हैं,
لیکن حسین ابن علی اپنے رب کی مشیت دیکھ، میرا رب چاہتا ہے کہ میرا آئے۔ آج کے بعد اس سے پہلے، کربلا سے پہلے تو خدا کی قسم شاید توحید میں اختلاف ہو جاتا، لیکن بعد کربلا کسی نے نہیں توحید میں اختلاف کیا، ہر ایک کی زبان پر یہی ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، اس کی حکومت میں کسی کو جو ہے وہ شرکت نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے حسین کی قربانیاں، دلیل ہے اس کا وجود، اس کی یکتائی، دلیل ہے اس کی وہ آیات جو اس نے قرآن کریم میں بیان کی۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی دلیلیں لے کر کے آئے حسین۔ روایت بتاتی ہے منزل موجز سے مولا آگے بڑھے، بعض روایتوں میں منزل سالبہ ہے، بعض روایتوں میں منزل قرطبہ ہے کہ پر کا لشکر مولا کے لشکر سے آگ ملا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر والوں کو رکنے کا حکم دیا، اشارہ کیا، لشکر رکا تو کیا دیکھا کہ سیاہی نیزے ہیں، تلواریں ہیں اور سیاہی نظر آ رہی ہے۔ سامنے سے آتا ہوا لشکر پر کا تھا اور لشکر اتنا پیاسا آیا تھا کہ جا بلگ تھے، نزدیک تھا کہ پیاس سے ہلاک ہو، بس ساقیہ کو سر کے پسرنے دیکھا۔ یہ ہے دلیل اس کے ایک ہونے کی۔ حسین ابن علی نے دیکھا کہ پیاسا لشکر آیا، فوراً حکم دیا، بھائی عباس چھاگلوں کو کھولو، مشکیزوں کو کھولو، ان کو پانی پلاؤ، یہ پیاسے ہیں۔ یہ ہے حسین، یہ ہے رحیم، یہ ہے کریم۔ پانی پلانا شروع کیا۔ روایت بتاتی ہے اسی لشکر میں ایک سپاہی اتنا پیاسا تھا کہ اس کے ہاتھ کب کپا رہے تھے، پیر کب کپا رہے تھے۔ مولا حسین نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو پانی جلدی سے پلاؤ۔ جب غلام پانی نہیں پلا پایا کیونکہ اس کے ہاتھ کب کپا رہے تھے، تو حسین ابن علی نے مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں مشکیزہ لے کے اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلایا، اور جب اس میں جان آ گئی مولا کے قدموں میں گرا کہ مولا آپ کا احسان کیسے اتاروں گا۔ مظلوم نے ایک جملہ کہا، میرا کوئی تیرے اوپر احسان نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھنا حسین نے تجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے، کوئی احسان نہیں، بس اتنا یاد رکھ لینا۔ عزادارو، روایت بتاتی ہے آخری تیر جو مظلوم کی پیشانی پر لگا ہے اسی ظالم کا تھا جسے حسین نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا تھا۔ پانی پلا دیا گیا۔ جب پانی پلا دیا گیا، نماز کا ٹائم ہوا، مولا نے خود سے کہا جاؤ اپنی نماز ادا کرو، ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ اور کہتے نہیں، نماز آپ سے الگ نہیں پڑھوں گا، آپ کی اقتدا میں نماز پڑھوں گا۔ حسین کی اقتدا میں نماز ہوئی، حر نے بھی نماز پڑھی، حر کے لشکر نے بھی نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ لی، مولا چلنا چاہتے ہیں تو حر نے راستہ روک لیا۔ مولا دائیں گھوڑے کو دائیں کے بجائے بائیں موڑا، حر نے بائیں کی طرف راستہ روک لیا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے مدینے کی طرف گھوڑے کو موڑا ہے، حر نے ادھر سے راستہ روک لیا۔ اور ایک مرتبہ لچھامے حسین پوچھتے ہیں، حر تو ہماری طرف ہے یا دشمن کی؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں آپ کے دشمن کی طرف ہوں۔ تو مظلوم نے کہا لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة۔ صاحب نے پوچھا مولا کیوں لا حول ولا قوة پڑھا ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں محضر شہادت کو دیکھتا ہوں تو اس کا نام پاتا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں دشمن کے لشکر میں ہوں۔ ایک مرتبہ حر نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، بس لجام فرض پہ ہاتھ ڈالنا تھا۔ ارے مظلوم حسین کہتے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو کیا کر رہا ہے؟ تڑپ کے کہتا ہے جملہ تو میں بھی کہہ دیتا لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، بس احترام فاطمہ زہرا حر کو جہنم سے بھی بچا لے گیا، حر کو شہادت بھی دے گیا۔ اللہ اکبر۔ روایت بتاتی ہے حر کہتے پھر مولا نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ مجھے حکم ہوا ہے ایسے بیابان
سنسان جنگل میں لے جاؤں جہاں نہ آب ہو گیا کہیں دانا نہ ہو جہاں مظلوم چلتے جاتے ہیں اور پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جب کربلا کے میدان آیا میں نے کل پڑھا مولا نے 7 گھوڑوں کو بدلا اور جب مولا نے رک گئے تو حور نے فوراً ابن زیاد کو نامہ لکھ دیا حسین ایسے دشت میں رکے ہیں جہاں پانی دور دور تک نہیں ہے سوائے ایک نہر کے. اللہ اکبر. آج 4 محرم ہے. فوراً ابن زیاد ملعون خبیث نے شمر ملعون کو نامہ دے کر کے بھیج دیا کہ حسین پر پانی بند کر دیا جائے اور خیام دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائے. اللہ اکبر. عزادارو غضب ہوا. ارے 7 تاریخ کو خیموں میں پانی بند ہو گیا. میرے بھائی کہہ رہے تھے حور کے مسائب پڑھنا مسائب حسین کے جس صحابی کے بھی پڑھو ارے درد بھرے ہیں جگر کو رلا دیتے ہیں. کیسے رلاتے؟ 7 تاریخ سے حسین کے خیمے میں پانی بند ہو گیا ختم ہو گیا. عزادارو جب 7 تاریخ کو پانی خیام میں نہ رہا ارے ننے ننے بچے بلک بلک کے کہہ رہے تھے الاتش 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 اور حسین ان صداؤں کو سن رہے تھے. ارے خیموں میں پانی نہ تھا. اللہ اکبر. 9 محرم بھی گزر گئی اور عاشور کی رات آ گئی اور حور کو معلوم یقین ہو گیا یہ لشکر جو ہے یہ جو لشکر آیا ہوا ہے یہ رسول کے نواسے سے لڑے گا یہ بطول کے بیٹے سے لڑے گا یہ رسول کے بیٹے کو شہید کرے گا. اور تڑپ گئے یہ میں نے کیا کر دیا رسول کا بیٹا پیاسا حور تیرے پاس پانی فاطمہ زہرا کا بیٹا پیاسا تو پانی پی رہا ہے ادھر جانور پانی پی رہے ہیں کافر پانی پی رہے ہیں مشرک پانی پی رہے ہیں اور پانی بند ہے تو کس پر رسول کے نواسے پر زہرا کے بیٹے پر. بس پوری رات بے چین ہے وضو کے لیے نماز شب پڑھنا چاہتے تھے تہجد کی نماز کے لیے جیسے ہی پانی لیا ارے چہرہ ایک مرتبہ یاد آیا حور غور کر پانی کس لیے لے رہا ہے. ایک مرتبہ خیموں سے آواز بلند ہوئی الاتش الاتش الاتش. حور نے دیکھا ادھر لشکر والوں میں کیسی آوازیں ہیں طرب کی آوازیں ہیں شراب کی آوازیں ہیں نقاروں کی آوازیں ہیں. ادھر لشکر میں عبادت کی آوازیں ہیں صوم و صلات کی عبادت کی آوازیں ہیں. کوئی تکبیر کہہ رہا ہے کوئی تحلیل کہہ رہا ہے کوئی تسبیح کہہ رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے الاتش 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 کر رہے ہیں. بس حور کانپ گئے. ارے کانپنے کے بعد کہتے بارے الہ حور کو سیدھا راستہ دکھا دے میرا اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر مجھے قوت دے میں زہرا کے لال کا سامنا کر سکوں. ارادہ کیا مضبوط ارادہ کیا کانپتے ہوئے. ارادہ آنے سے پہلے ابن زیاد ابن عمر سعد کے خیمے میں پہنچے. جا کے کہتے ہیں عمر یہ بتا کہ کل جنگ ہوگی. کہاں پکا جنگ ہونی ہے کہ پسر سعد کل جنگ کرے گا. کہاں جنگ ہونا ہے پوچھ کیوں رہا ہے کہ تو واقعی رسول کے بیٹے کو مار دے گا. کہاں کل کو مار دینا ہے. بس کانپتے ہوئے واپس آئے. بیٹے کو بلایا بھائی کو بلایا غلام کو بلایا. غلام سے کہتے تو آزاد ہے. بھائی سے کہا تیری مرضی جہاں چاہو. بیٹے سے کہا بیٹا تو بھی جوان ہے تیری مرضی جہاں جانا چاہے جائے. بابا آپ کیا کریں گے؟ کہا نہیں دیکھ رہا ہے رسول کا بیٹا تنا ہے حسین لتش کر رہے ہیں. میں ادھر نہیں میں تو زہرا کے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں. بابا تنہا نہیں جاؤ گے بیٹا بھی جائے گا. بھائی کہتے ہیں آپ کو تنہا نہیں آپ کا بھائی بھی جائے گا. غلام کہتے ہیں اچھا مولا جب جہنم میں رہے تو مجھے ساتھ رکھا اب جنت میں جا رہے ہو مجھے آزاد کرو گے میں بھی ساتھ چلوں گا. یہ 4 نفر پہ مشتمل قافلہ حسین کی طرف آیا. اب جو حسین کی طرف قافلہ آیا عزادارو سنو گے غور کرو گے. ارے مظلوم نے ایک مرتبہ کا
بھائی عباس آگے بڑھو، بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، ارے قاسم آگے بڑھو، بھائی عباس حر کے بھائی کا استقبال کرو، علی اکبر حر کا استقبال کرو، بیٹے قاسم ارے حر کے بیٹے کا استقبال کرو، آقا آپ کس کا استقبال؟ ارے حر کے غلام کا استقبال حسین نے سینے سے لگا کے کیا، غلام نے جیسے ہی دیکھا میرا مولا استقبال کو آیا، ارے سر قدموں پہ گرا دیا۔ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں اے مولا کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ اے فرزند زہرا آپ کریم ابن کریم ہے، آپ نے پانی بھی پلایا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا یہ لشکر آپ کو قتل کر دے گا، ورنہ مولا میں نہ لاتا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے سینے سے لگایا، حر تیری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا ہے، تو دنیا میں حر ہے آخرت میں سعداء میں سے ہے، ایک سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ حر کہتے اے آقا زادیوں سے بھی معافی مانگ لوں، ارے خیمے کے قریب آئے، اے شہزادی معاف کر دیجئے گا۔ شہزادی زینب نے کہا اماں فضا حر سے میرا سلام کہو، بس اتنا سننا تھا، سرو سینہ پیٹا، ہائیے وقت آغا زادیہ غلام کو سلام کہے۔ ایک مرتبہ حر مولا سے نظریں نہیں ملا پا رہے ہیں، ارے بے چین ہے، تڑپ رہے ہیں، میں لے آیا، گناہ بہت بڑا کیا، جرم کی سزا ملنا چاہیے حر۔ ایک مرتبہ تڑپتے ہوئے مولا کے پاس آئے، فرزند زہرا اجازت دے، میرا بیٹا جنگ پہ جانا چاہتا ہے۔ حر کا بیٹا آزادارو جنگ پر گیا، اب جیسے ہی حر کا بیٹا کچھ دیر لڑنے کے بعد ارے زین سے زمین پہ آیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کی سلام بلند کی، ادھر سے حر چلے، جیسے ہی بیٹے کے لاشے پہ پہنچے غضب ہوا آزادارو، کیا دیکھتے ہیں؟ ارے جوان کا سر، حسین کا زانو، حر کے بیٹے کو تسلیہ دے رہے۔ حر نے کہے مولا یہ تو غلام کا بیٹا، اے حر جوان کا لاشا، ارے تجھ سے نہ اٹھ سکے گا، خیمے میں واپس چلا جا، حسین لے کر کے آئے گا۔ میں کہوں گا اے مولا حر کا اتنا خیال، آئے 57 برس کا باپ، 18 برس کا علی اکبر، کوئی موجود نہیں جو حسین کو کہہ سکے ہم لاشا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حر کے بیٹے کا جنازہ آیا، بھائی کا جنازہ آیا، غلام کا جنازہ آیا۔ اب حر کہتے مولا اب مجھے بھی اجازت ہو، عزادارو روایت کہتی ہے یہ حر بڑھے، ارے جیسے ہی حر نے اپنی قربانی پیش کی فوراً حسوہ حسین حر کے جنازے پہ پہنچے۔ اے میرے مہمان حسین کو معاف کر دینا، ایسے وقت پہ مہمان ہوئے ہو، ارے پانی بھی نہیں دے سکتا۔ حر کی پیشانی سے ارے خون مسلسل جاری ہو رہا تھا۔ کربلا کا واحد شہید جسے حسین نے اپنی ماں زہرا کا رومال ارے حر کی پیشانی پر باندھا، چلتا ہوا خون رکا۔ اب جو حر میں سکت آئی، صحابہ حسین کو جمع کر کے کہتے اے انصار حسین، حر تو جا رہا ہے لیکن میرے آقا کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ حسین کے صحابہ تڑپ گئے، اے حر خدا حافظ۔ حر نے مسکرا کے کہا اے مولا یہ رسول اللہ آگئے، اے مولا یہ امیر المومنین آگئے، اے مولا یہ فاطمۃ الزہرا آگئی۔ بس جیسے ہی جنازہ گھر میں آیا سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا۔ ہائے پیاسا مہمان، ہائے غریب مہمان، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، بحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پالنے والے محمد اور آل محمد کا واسطہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما،
منتقم خون حسین کے ظلم کا عاجل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ الہی تو کریم کرم فرما، تو رحیم رحم فرما، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ خون حسین کا، تجھے واسطہ نوجوان علی اکبر کا، الہی ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں ذریعہ نجات قرار دے۔ الہی تو یہ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے شمار رسول کریم اور آل رسول کے محبوں میں فرما۔ الہی تو یہ واسطہ محمد اور آل محمد کا وہ ظالم طاقتیں جو اسلام کے خلاف متحد ہو رہی ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ الہی جو ظالم طاقتیں قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہی ہیں، الہی ان ظالم طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ باقی فاطمۃ الزہرا السلام علیہا، علماء کرام، مراجع دینیہ، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی سید خامنہ صاحب کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانے کے ظلم میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ میرے اللہ، رات ایک بندے مومن نے دعا کے لیے کہا، اس محلے میں 3 بندے ایسے ہیں کہ جو بیمار ہیں، بحق فاطمۃ الزہرا السلام علیہا، بحق رسول اللہ، بحق رسول اللہ، بحق رسول اللہ، بحق اہل بیت اطہار، بحق اہل بیت اطہار، بحق اہل بیت اطہار۔ حضور کی حدیث ہے، جب کسی کو دعا قبول کرانا ہو، میری بیٹی فاطمہ زہرا کا واسطہ دے اللہ کو، تو اللہ میری بیٹی کے صدقے میں اس دعا کو قبول ضرور کرتا ہے۔ میرے اللہ، تجھے تیری حق کنیز خاص، تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا واسطہ، ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، میرے معبود ان بیماروں کو شفائے کلی، شفائے عاجل عطا فرما، شفائے انتہائی عطا فرما، الہی شفائے کاملہ عطا فرما۔ حق فاطمۃ الزہرا السلام علیہا، امام زمانے کے ذکر میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے احسان شاہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم